ڈیفینڈ کرے گا اسٹیٹس کو. اس حوالے سے الیکشن سے جزوی تبدیلی آ سکتی ہے, جزوی اصلاح ہو سکتی ہے, بیسک چینج جو ہے کسی نظام میں پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ ممکن نہیں. اس کا جو اب متبادل جو دنیا میں آج کی دنیا میں آج جس کا ہم مظاہر دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف, وہ ہے ایک عوامی تحریک. اگر وہ تحریک ایجیٹیشن پرامن ہے تو قانون اس کے خلاف نہیں ہے, اجازت دیتا ہے. توڑ پھوڑ نہ ہو کسی کی جان کو, کسی کے مال کو, کسی کی جائیداد کو, کسی کی پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ بیچاری بے زبان بسیں جو ہے نہ جلایا نہ جائے, کاروں کو جلایا نہ جائے, کہے کے لیے. اور یہ تو اگر کوئی ایجیٹیشن ہوتا ہے تو وہ جائز ہے, اور اگر وہ پرامن رہتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا. البتہ لیکن بہرحال جب وہ حکومت دیکھے گی کہ یہ تو اب طوفان بن کر اور مجھے شاید تنکا اس طوفان میں ہمارا تنکا بہ جائے, تو پھر وہ تشدد کرے گی. لیکن یہ تشدد جو ہے ون وے ہوگا. ان کے حکم سے فوج گولیاں چلائے گی, پولیس لاٹھیاں برسائے گی, جیلوں میں بھرے جائیں گے. لیکن اگر کافی تیاری کے بعد کام کیا ہے تو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ خود فوج ہی جواب دے دے حکومت کو. کوئی ایک مثال, یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں, کوئی ایک مثال آپ یہاں پیش کر دیجئے. میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا. 1979 فروری کا مہینہ آیت اللہ خمینی صاحب کا انقلاب آیا, جس کے لیے بھی ایک عرصے سے کام ہوتا رہا. 1979 کے بعد آج تک یا اس سے پہلے ان اصولوں پر جن کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں, انہیں میں پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی دنیا میں کہاں انقلاب برپا ہوا؟ آپ آیت اللہ خمینی کے انقلاب کو مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں, لیکن وہ اسی سٹیپ سے ہوا. اس سٹیپ سے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ کیا ہوا تھا, وہاں جو تحریک ہوئی تھی, لوگ سڑکوں پر آئے, انہوں نے قتل نہیں کیا, جانے دی ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ واز ون وے فائٹ. ان آرمڈ ریوولٹ ہوئی تھی شاہ کے خلاف. پوری جو ہے شہر جو ہے بلاک کر دیے گئے, ہیلی کاپٹر سے گولیاں چلی ہیں. سسٹم تبدیل ہو گیا, ہزاروں نے جانے آپ یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے. اسٹیٹس کو جو مینٹین رکھتے ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں, یہ 16 کروڑ 2 قدموں کے جانور ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں, ہمارے لیے کام کرتے ہیں اور شام کو جا کے سو جاتے ہیں اپنے آنے والے کسی اچھے دن کے انتظار میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیکوینس آپ طے کر رہے ہیں کہ یہ 6 مراحل ہیں, ان کو طے کرنے کے بعد تبدیلی کا عمل ناگزیر ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی ماحصل ہے. کوئی ایک مثال میرے سامنے نہیں آ رہی. میں پچھلے 100-150 سال اٹھا کے دیکھ رہا ہوں. آپ نے خود خمینی کی مثال دی. خمینی صاحب کی چھ اسٹیپ نہیں ہوئے, یہ والے 6 اسٹیپ نہیں ہوئے. لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اقدام اور اس کو بدلنے کا معاملہ. یہ کام تو ہوا ہے وہاں. اور آپ کو معلوم ہے یوکرین میں ایک نظام بدلا, وہی عوامی ایجیٹیشن کے ذریعے سے. جارجیا میں بدلا, عوامی ایجیٹیشن. جی ایسے انقلاب. کرغزستان کے اندر آیا. جی ہاں, لیٹن امریکہ میں. یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے, ایک جو عوامی تحریک کا سیلاب جو ہے وہ آتا ہے اور وہ بہا کر لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, عوامی تحریک کا سیلاب. اس سے بہت سی مثالیں مل رہی ہیں ہمیں نان مسلم کنٹریز میں. جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ایمان, تاثیر, اپنی زبان سے بھی آپ اسے اقرار کریں اس کا, اور دل سے بھی تصدیق کریں. تزکیہ, تنظیم, پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس, اور آخر میں فائنل تصادم. یہ چیز ہمیں کہیں نہیں ملی. لیکن آپ کے اس طریقہ کار سے مجھے اختلاف نہیں ہے. آپ یہ تمام باتیں فرما رہے ہیں دین کے سے روشنی لیتے ہوئے. اس سے میں مانتا ہوں کہ حضور کے بعد سے آج تک اس نہج سے کہیں کوئی انقلاب نہیں آیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئے گا. اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرض ہے ہمارے اوپر, یہ حضور کا بلکہ قرض ہے ہمارے اوپر, کیونکہ حضور بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے, اور بھیجے گئے تھے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. تو پوری نوع انسانی پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ عمل دوبارہ شروع ہوگا پہلے کسی ایک ملک میں, اور اس کے بعد وہ ایکسپورٹ ہوگا, وہ ایکسٹینڈ ہوگا. ٹھیک ہے, یقیناً اس احادیث موجود ہیں. میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ سیرت النبی سے اخذ کردہ ہے. جی بالکل. آخری بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آخری جو اس نظام کا جو تصادم ہے جو حکومت کے ساتھ پیش آئے گا, اس کی مثالیں میں دے رہا ہوں. ہمارے ہاں چھوٹی سی مثال سامنے آ گئی تھی, اینٹی بھٹو موومنٹ جس کا کہ نام تھا. اینٹی بھٹو موومنٹ, نظام مصطفیٰ کی تحریک, وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جس بڑے انقلاب کی بات کر رہے ہیں,
جو دین لاتا ہے. آپ کیا پی این اے کی تحریک کو اس نظام سے ملا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے اسی لیے کہا چھوٹی سی مثال کس بات کی کہ ایک وقت آیا پہلے جو ہے فوج نے گولیاں چلائیں لوگوں نے جانیں دیں اور بھٹو صاحب نے اپنی کرسی کی دونوں یہ ہاتھیاں پکڑ کر کہا تھا ٹیلی ویژن پر کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ 3 بریگیڈیئرز نے انکار کیا کہ آئندہ ہم فائرنگ نہیں کریں گے تو بھٹو کی کرسی تو ڈول گئی پھر. ٹھیک ہے, اچھا فوکس کر لیتے ہیں اپنا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا فائنل تصادم, کیا ضروری ہے کہ ایکٹیو ریزسٹنس ہو؟ کوئی اور حل نہیں؟ مثلاً دنیا بھر کا جو تعلیم یافتہ دنیا ہے, جو پڑھی لکھی دنیا ہے, جو باشعور دنیا ہے, جمہوریت ان کا سیاسی عقیدہ بن چکا ہے. کیا جمہوری عمل سے آپ بالکل ناکام ہو چکے ہیں؟ جمہوری عمل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے؟ ڈاکٹر اس بات کا تفصیلی جواب میں آپ سے لوں گا. اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. خواتین و حضرات آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب بریک سے قبل جب بات رکی تھی ہماری, آپ بات کر رہے ہیں مسلح تصادم کی آخری سٹیج, ایکٹیو ریزسٹنس کی. غیر مسلح تصادم کی بات کر رہا ہوں میں. غیر مسلح تصادم کی, اچھا غیر مسلح تصادم وہ جو کہ کسی عوامی تحریک کے ذریعے سے ہوتا ہے جس میں اس پر تشدد ہوتا ہے, لوگوں کو جانیں دینی پڑتی ہیں لیکن وہ کسی کی جان نہیں لیتے. اچھا تو یہ بھی پیسو ریزسٹنس کی ایک شکل نہیں ہوئی؟ نہیں, پیسو ریزسٹنس میں تو یہ ہے کہ وہ آپ نے ظلم کر رہے ہو, آپ کھڑے رہیں, لیکن اس وقت تو آپ نے ایڈوانس کر کے ان کے نظام کے خلاف تحریک چلائی ہے. اچھا آپ نے مطالبہ یہ کیا فلاں شے ختم کرو. ٹھیک ہے, مطلب ایڈوانسمنٹ اس حد تک کہ آپ سڑکوں پہ عوام کو لے کر آ گئے اور عوام نے چند نعرے بلند کر دیے. لیکن آپ نے بات فرمائی تھی, جو مثالیں دی تھی یہاں پر, جیسے آپ نے گاندھی کی بات کی تھی, آپ نے سول نافرمانی کی بات کی تھی, تو یہ سول نافرمانی وغیرہ کی تحریکیں ہیں, یہ یہاں تک دین اس کی اجازت دے رہا ہے؟ بالکل دے رہا ہے, دین اس کی اجازت دے رہا ہے, لیکن خروج کی اجازت نہیں دیتا. جو آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ اتنی قوت نہ ہو کہ, یعنی مسلح جدوجہد کی بات ہو رہی ہے, اتنی قوت نہ ہو کہ یعنی آپ کو اپنی فتح کا 100% یقین نہ ہو جائے. یہ بات تو غیر مسلح کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ نے صرف چند لوگ نکال کر سڑکوں کے اوپر جلوس نکلوا دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو کہ پھر وہ جو ایجیٹیشن ہے وہ نتیجہ خیز, وہ تو اسی وقت ہوگی جب طاقت کافی ہو. اصل میں جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ کیا جمہوری عمل سے آپ مایوس ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتا؟ کیوں تصادم لازم ہے؟ کیوں تصادم؟ کیونکہ ہماری رولنگ اب میری بات ڈاکٹر صاحب, اچھا اس سے پہلے کہ آپ کا تفصیلی جواب آئے, میرا مدعا صرف یہ ہے کہ رولنگ ایلیٹ جتنی مسلمان ممالک میں ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہیں تو سب مسلمان, ان کے دلوں میں بھی کلمہ طیبہ کا نور موجود ہے. ان تک بات پہنچائی جائے جس طرح ہمارا ماضی ہے. بنو امیہ, بنو عباس, ہمارے علماء کرام جاتے تھے, ان تک بات پہنچاتے تھے. وہ ملوکیت کا زمانہ ہے لیکن وہ بات سنتے تھے, علماء کو طلب کرتے تھے, یہ عرض کرتے تھے کہ ہمیں ہماری اصلاح کے لیے آپ آئیے, اور وہ بادشاہ آنسو بہاتے تھے. تصادم سے گریز اگر کیا جائے, آنسو بہاتے تھے, نظام نہیں